our official YouTube channel. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام یہاں جتنے بھی علماء کرام اساتذہ علم و فضل بہت ہی مکرم بہت ہی محترم بہت ہی مبجل حضرات یہاں تشریف فرما ہے. اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور دور سے آنے والے مہمانان کرام اور اسی طرح پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے میں آپ کو اس بات کا خلاصہ کر دوں کہ تقریباً آج سے 20 روز پہلے میرے ابا اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. سر آمین کا وہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. ابا کے جانے کے بعد اچانک عمرے میں جانا ہو گیا. اللہ نے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت کروائی. وہاں سے یہاں آتے ہی گجرات پہنچا نہیں پہنچا کہ دہلی اور میوات کے لیے نکل گیا، اور وہاں سے پھر گجرات پہنچا نہیں پہنچا پھر کلکتہ کے لیے یہاں پر آیا. گزشتہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، بخار ہوئی، آواز بھی بیٹھ گئی. میں نے ہمارے اشرف البھائی کو کسی کے ذریعے فون کروایا کہ اگر کلکتہ کا پروگرام کینسل ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آواز بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت تھکا ہوا ہوں. اشرف البھائی نے جواب دیا وہاں آپ کی آواز بیٹھی ہے، آپ نہیں آؤ گے تو میری روح بیٹھ جائے گی. میں ان کی روح بچانے کے واسطے یہاں پر پہنچا ہوں. لیکن یہاں آنے کے بعد کیا نام کپٹیا سرزمین کپٹیا کھڑگپور میں آنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ. جو آپ لوگوں نے احترام عزت، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ قیامت میں ایسا ہی مکرم بنائے، بولو آمین. اور ہمارے دل خیرات بھی میرے بیٹی کی طرح ہے ماشاءاللہ. اور ان کو کئی جگہ پر میں نے پروگرام میں دیکھا ہے، اور کیا اللہ نے آواز دی ہے، کیا ترنم دیا ہے، کیا تلفظ دیا ہے، اور کیا لمبی سانس دی ہے. بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، خواہشوں کو کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. خیر میرے پیاروں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طبیعت اتنی ٹھیک نہیں، آپ دعا کرتے رہیں گے، بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بولو گے انشاءاللہ. جب پورا مجمع مجھے کہے اس وقت ہم جو مہینے میں جمع ہیں وہ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ شعبان. میں تھوڑا اور پیچھے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے. بھائی مائک کی آواز تھوڑی اور اوپر کریں. مائک میں کوئی خرابی نہیں، میری آواز میں خرابی، اس لیے مائک تھوڑی آواز اوپر کریں. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مہینے بنائے؟ پورا مجمع بولے گا کتنے مہینے بنائے؟
اور یہ 12 مہینے ٹھیک ہے ہم نے بنائے کیلنڈر میں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل میں، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا. باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس دن میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن میں نے 12 مہینوں کو بھی طے کیا. بولو سبحان اللہ. جس دن کون تیار ہوئے؟ 7 آسمان. جس دن کیا تیار ہوئی؟ 7 زمینیں. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کو طے کیا. یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 10. بولو پارہ نمبر. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جو حافظ ہوں گے سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 12 مہینے پیدا کیے. اس دن جس دن میں نے آسمانوں کی تخلیق کی، اس دن جس دن میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا. پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے مہینے بنائے؟ اس میں سب سے نمبر 1 ٹاپ والا مہینہ جو اللہ نے بنایا وہ آنے والا رمضان کا مہینہ. بولو سبحان اللہ. 12 مہینوں میں سب سے اونچا مہینہ بولو کون سا مہینہ؟ اور یقیناً اتنا پیارا مہینہ کہ جس مہینے کے بارے میں ہمارے نبی انتظار کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے. آپ بھی آمین کہو، اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. اور 12 مہینے میں نمبر 1 رمضان کا مہینہ، کیونکہ پہلے 10 دن آتے ہیں. بولو پہلے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بچھاور ہو جاتی. بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. اور آخری 10 دن آتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے اللہ رحمتیں لے کر آئے گا. دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرتوں کے پروانے لے کر آئے گا. اور میرے سارے بھائی اور بہنوں ساتھ میں کہو آخری 10 دن مل جائے، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا. تو میرے پیاروں سب سے اونچا مہینہ کون سا؟ اس کے بعد نمبر 2 پر کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ جس میں ہم سب ہیں ماشاءاللہ، شعبان. اچھا یہ مہینہ شعبان اب تو اس کا آخری موڑ ہے، لیکن ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں. یہ نام ڈائریکٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا. بولو شعبان کے معنی آتے ہیں، آواز سے، شعبان کے معنی آتے ہیں. یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا بندہ شعبان مہینہ دیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، میں اپنی رحمتوں کو پھیلاؤں گا. میرا بندہ تو ندامت کے آنسو روئے گا، آنسو بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے میں تجھے مغفرت عطا کر دوں گا. تو میرے پیاروں بہت پیارا مہینہ شعبان مہینہ. اب چونکہ آپ سب جمع ہیں اور سیرت النبی کے واسطے جمع ہے، تو یہ سمجھ لو کہ شعبان مہینہ ہمارے نبی کا مہینہ. بولو شعبان مہینہ ہمارے، اور آنے والا رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ. بولو آنے والا رمضان ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. بولو سبحان اللہ. اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا. رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین. اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے. اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے. آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں. بولو آمین. صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آتی.
ابھی ہمارے بیٹے دل خیرآبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا، آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے، یعنی بولو نا گئے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو ساتوں آسمانوں پر آنا ہے، ساتوں آسمانوں پر آنا، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، ساتویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت، جنت آدم کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو، جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہ یہ درخت کا نام سدرا ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا، جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل اب میں 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا۔ ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر۔ عرش
یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں. عرش کے معنی اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آپ نے مالداروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا, چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا, یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا, یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے. اتنا بڑا برج حالانکہ بنانے والا انسان, اس کا آرکیٹیکٹ انسان, اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان, اس کے اوپر اینٹ اور گھانا لگانے والا انسان, اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان. جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیار. اور اللہ نے کیا فرمایا, میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے؟ بولو نا کہاں پر آنا ہے؟ یعنی اللہ کی. تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا, جبرائیل بلا رہے, عرش پر بلا رہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے, مجھے نہیں بلا رہے. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان. تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں, ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے, پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا, اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہاں سے لے کر عرش تک, یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولے آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے, نوری فرشتے, جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولے جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے, اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی, خدا کی رونق, خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے, آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں. بولو آپ کے بعد کوئی. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو, آواز نہیں آ رہی, بولو کہاں پہنچے؟ بھائی میری آواز بیٹھی, آپ کی بھی بیٹھی, آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے. دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی. ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی. شادی ہوئی آپ کی؟ یہ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. گھر میں بھی آپ پڑھتے نا, نظم بیوی سنتی ہے؟ نہیں, یہ سوال پوچھنا پڑتا کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو, ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں. وہی آ جائے نا, سب کا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. اب میں ابھی ذرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں. یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے. آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے. اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے. میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے. بس اب بیان شروع ہو رہا ہے. جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ, بولو ہمارے نبی, ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ, بولو سبحان اللہ. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں. بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ. بولو کتنے سوالات؟ کوشچنز. یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے, جواب دینے والا کون؟ یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے. اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا. اور سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا, اللہ آپ کی پرمیشن, آپ کی اجازت ہے, مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ارے میرے مصطفیٰ
مہمان بن کے آئے ہو, آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا. اب سب یاد رکھیں گے, کوئی بھولے گا نہیں. کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions, 5 سوالات. اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے. چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, اے اللہ, آواز آ رہی نا میری آپ کو؟ میری سب کو آ رہی نا آواز؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا, اے اللہ, اے میرے پیدا کرنے والے اللہ, پہلا سوال, آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا, آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے, جن کا نام حضرت ابراہیم. اے اللہ, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال, کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے, سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا, او میرے مصطفیٰ, تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا, میری قسم, میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. میں نے ان کے لیے آگ کو, یہ سب یاد رکھنا, میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں. ساری قوم یہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا, حضرت ابراہیم ختم ہو گئے, کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی, دیکھنے والوں نے دیکھا, گزرنے والوں نے دیکھا, عورتوں نے دیکھا, مردوں نے دیکھا, بچوں نے دیکھا, غور سے آگ میں دیکھا, حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بولو اور پھل کھا رہے ہیں, کبھی فروٹ کھا رہے ہیں, کبھی کچھ عجیب کھا رہے ہیں. سب جمع ہوتے گئے, مجمع جمتا گیا. 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے, سب نے مبارکبادی دی, اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے, اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی, آج نمرود ذلیل اور رسوا ہو گیا, آپ جیت گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے. سب نے کہا روتے کیوں؟ کہا پھر جانا ہے. ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا, کہاں جانا ہے؟ آگ میں. سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں ہم مبارکبادی دے رہے, آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے, اور آپ کو پھر آگ میں جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, سارے لوگوں سے کہا, تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا, تمہیں وہ آگ نظر آئی, میری آنکھوں سے دیکھو, مجھے جنت کا باغ نظر آیا. اور اللہ نے بھی یہی فرمایا. پڑھیں گے میرے ساتھ میں, کون کون حافظ ہے بھائی؟ یہاں تو علماء کرام تو ہے ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 17, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو, بولو سب ساتھ میں بولیں گے, آگ کو جنت کا باغ بنا دیا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا. سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے, یہاں پینا ہے, یہاں کپڑا ہے, یہاں بیوی ہے, بچے ہیں, آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا. جب میں آگ میں تھا, روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے, ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا. خیر ہمارے نبی عرش پر گئے, پہلا سوال, اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ نے فرمایا, ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو. کتنے سوال ہو گئے بچے؟ کتنے سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ, اے اللہ, دوسرا سوال, آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا, او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا, اے میرے مصطفیٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں میرے پیاروں ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے.
اپنی پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو قوم کا نام بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی پہاڑ سے آیا ہوں, اللہ سے بات کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے, برتن بھی ہوں گے, کپڑے بھی ہوں گے, زیورات بھی ہوں گے, سواری بھی ہوگی. آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1,00,000 کتنے تھے؟ یعنی ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے اور 1,00,000 تیار ہو گئے, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو. تو تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, اتنے میں ایک آئے اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہیں. اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون, اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اگر 1,00,000 میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا, قدم بڑھاتے جاؤ, ہمارا کام قدم بڑھانا ہے, فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, برتن بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں. ایک میدان آ گیا, بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو ایک میدان آ گیا. اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1,00,000 جمع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, کوئی باقی تو نہیں رہا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا. سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پیچھے. کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا, ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. سب نے پوچھا کیا ہوا؟ راستہ بھول گئے. بولو راستہ. بتاؤ 1,00,000 کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی. وہاں تو راستہ ہی بھول گئے. تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو, ہم یہ راستے پر چلتے, رائٹ والا راستہ لے لیں گے. اب آگے حضرت موسیٰ, پیچھے 1,00,000 مرد, عورتیں, بچے, سواریاں, اور سواریوں پر کپڑے, برتن, زیورات, اور چلے جا رہے. کچھ سمے تک چلے ہوں گے, سامنے دریا آیا. ارے بولو سامنے. بالکل موج مارتا, تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا. اب وہ جو 1,00,000 تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہا سوئمنگ. ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا. بچے ہمارے ساتھ, دودھ پیتے بچے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری عورتیں, بوڑھی عورتیں, اب کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے, سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا, کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے, چلو واپس یو ٹرن لے لو. اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا. 1,00,000 کا مجمع ہے, سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے, واپس چلے. اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے, اتنا غبار اڑ رہا ہے, اتنی مٹی اڑ رہی ہے. پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے, اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے, غبار اڑ رہا ہے. اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی. بھائی آگے جائے تو سمندر ہے, مرنا, اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, بوٹی کر دے گا. کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے, ہم اپنے گھر میں تھے. ارے فرعون ظلم کرتا تھا, ہم برداشت کرتے تھے, ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا, ہم برداشت کرتے تھے, مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے, کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے سمندر ہے. اے سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا, ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی, بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی, بعض روایت میں بڑا ڈنڈا. خیر عربی میں کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا ڈھک سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی۔ یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 19۔ پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ، بولو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا؟ ارے بولو نا، یہی تھا نا؟ لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون۔ جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہیں تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ تو سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے، کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں۔ اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا۔ ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ میرے پیاروں، یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا، ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی کبھی کبھی کیا ہوتا، معلوم کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں پہنچ گیا نا، سب ختم۔ حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا۔ اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا۔ میرے پیاروں، ہوا کیا؟ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا۔ جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا۔ ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا، کمر تک آ گیا، پھر اس کے سینے تک آ گیا، پھر اس کے گلے تک آ گیا، جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے، اللہ میں مان گیا، اللہ میں تجھے مان گیا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی، ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی۔ ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، وہ گھڑی آئے گی۔ جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی، 60 سال کی عمر دی، اب میں نے توبہ کا دروازہ۔ یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں، بولو کون سے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
لِيَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی، اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا، ہمارے نبی معراج پر پہنچے، اللہ کے عرش پر پہنچے، کتنے سوالات، یعنی کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے ہیں؟ ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی، تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور، اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی، نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے، بولو سبحان اللہ. بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا، بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا، آسمان سے کتاب دے دی، لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہیں، لوہے کی بڑی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں. لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. آپ اپنے پانچوں انگلیوں کو آگے بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا. بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا. بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22. بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو، یہ زبور پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے، پرندے بھی تھم جائیں گے. اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا. بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے؟ بچے کتنے؟ اب سننا، آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2. جی نہیں آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا. یہ اشرف نے بلایا، بھلے بہت ستایا لیکن آیا کہ نہیں آیا. اس کو منع کیا، میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا. اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ، کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا. بھائی 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے. نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو، پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں، اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے سلیمان، بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو،
حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، میں نے اپنا نبی بھی بنایا اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نا تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا۔ آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا، حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے۔ نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات۔ کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے، باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا بیٹھنے۔ بھائی جنت ہے آپ کیا؟ اچھا بھیا ہمارے دل خیرآباد آبادی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا۔ میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی، میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا۔ ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا۔ میں نے کہا ادھر بیٹا ادھر۔ جب وہ میرے قریب آیا میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے میرا۔ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے۔ سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ میں جب اپنے گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، وہی تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا، اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا اور واپس آنا ہے۔ تو کہا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو مامو کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا۔ اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں۔ میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا مامو۔ میں نے کہا مامو کے پر بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ بھائی مامو قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا۔ کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہا مامو۔ میں نے کہا ارے بھائی مامو ہے تو اس میں تو کو ٹینشن لیتا۔ کہتا آپ سمجھتے نہیں، مامو یعنی جنات۔ میں نے کہا واہ بھائی وہ مامو، تو بھانجا میرے کو کائے کو بیچنے لاتا؟ تو معلوم نہیں آپ کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے۔ اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا اور کیا کہے گا معلوم، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنت کو اللہ نے 3را نمبر دیا ہے۔ بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر کمال ہے بھائی۔ 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا بھائی، جنت 3 نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے۔ خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا؟ مولانا آپ یوں کیوں؟ کہاں کیوں؟ اچھا دور سے آئے ہو ابھی؟ ماشاءاللہ۔ باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا، ماشاءاللہ۔ آپ کا اعلان بھی بہت پیارا ہے، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی۔ یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان۔ وہ کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی اپنے تختوں پر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں۔
ہمارا کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا, اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے, مار دیا کیا طوفان ہوتا. وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت جیسی میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیاروں, یہ آپ کو بتاؤں, حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا, ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری میں ہد ہد کہا ہے, پتا چلا وہ نہیں ہے, کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے. اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے, صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا, اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19. بولو پارا نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہد ہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا. ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا, قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی, ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا, جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی, کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنا ہے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی. اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے, آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں, مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہوں؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں, امریکہ جانا ہے, جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو, اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے. حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں, سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں جنت کی بات آئی نا مولانا, ایک بات میں بتاؤں, کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے, سگریٹ, بیڑی, تمباکو, اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. میں وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع, جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا, اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے, یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا, وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں, وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے یہ 12:15 12:30 ہوئے, ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا, کوئی نہیں تھا, سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا, سگار نکالا اور لائٹر نکالا, اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا, 1 دم مارا, 2 دم مارا, بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا, اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ, اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں, اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, اور جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس میں سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے؟ جنات ہے.
यूं सिगरेट को लिया, यूं फेंका और पाँव के नीचे उसे कुचल डाला और एक छोटी मोटी कब्र थी वहां खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जितनी दुआएं आती सब पढ़ना शुरू कर दिया। वो जिन्नात ने कहा ये क्या कर रहे हो? और वो इतना डरा हुआ जिन्नात से, इंसान है मगर इतना डरा हुआ जिन्नात से, वो जिन्नात पूछ रहा क्या कर रहे हो? तो कहा मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो जिन्नात ने कहा अरे किस पर फातिहा पढ़ रहा? कहा मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। और जिन्नात की तरफ देखे नहीं, सिर्फ बोले मैं मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ रहा। और जिन्नात ने जोर से हाथ मारा और कहा वो तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो ये रोते रोते कहता तेरे को नहीं मालूम मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। आप लोग सोचते होंगे कारी साहब ने अचानक हंसाया क्यों? तवा गरम कर रहा हूं, अब रोटी पकाने आ रहा हूं। कितने सवालात हो गए? साथ में जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? जल्दी जल्दी फटाफट दे देना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नंबर 1 मैंने हजरत इब्राहिम के लिए आग को, पूरा मजमा साथ में, मैंने इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया। नंबर 2 हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए हमने समुंदर में रास्ते बना दिए। नंबर 3 हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमने लोहे को मोम बना दिया। और नंबर 4 हजरत सुलेमान जैसे बादशाह नबी के लिए हमने हवा को भी उनका गुलाम बना दिया। कितने हो गए? अब कितना बाकी है? समझो ये पूरी बात इसी वजह से आ रही है, सीरतुल नबी का जलसा है ना। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार कह दो दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। भाई नबी से मोहब्बत करना ये ईमान है। जिएंगे, बोलो जिएंगे मोहम्मद की मोहब्बत में और मरेंगे मोहम्मद की मोहब्बत में। बोलो सल्लल्लाहु। अभी मैंने किताब लिखी, मैंने अभी अशरफुल को दिया भी मैंने, बल्कि मैं तो कहूँगा उलमाए किराम अगर इस किताब को कबूल करें। हमने इस किताब को लिखा जिसका नाम है गुनाहों को मिटाना हो तो दुरूद पढ़ो, गुनाहों को मिटाना हो तो। और मैंने मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 नाम याद किए और 700 नाम को मैंने उसमें जमा किया और वो कुरान हदीस से निकले हुए नाम हैं। और मैंने उसको फिर हर हफ्ते में अलग अलग रखा, शनिचर के लिए 100, इतवार के लिए 100, पीर के लिए 100, ताकि हफ्ता मुकम्मल होए और हमारे नबी के 700 अस्माए मुबारका, उनके मुबारक नाम हमारे दिल में उतर जावे। बोलो सुभान अल्लाह। और अभी जब उम्रे में गया तो उस किताब को मैं अपने जेब में लेकर गया। जब रियादुल जन्नह में जाने का मौका मिला तब भी मैंने वहाँ यही कहा। और जब रोज़े मुबारका पर गया मैंने कहा मेरे प्यारे नबी कुछ नहीं लेकर आया, ये हकीर सा तोहफा लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे दुआ करें कि अल्लाह उस किताब को कबूल फरमा ले। खैर अब हमारे 5वें सवाल पर भाई, पहला सवाल हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाए, हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बनाए। नंबर 3 हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बनाए। नंबर 4 हजरत सुलेमान के लिए हवा को गुलाम बनाए। अब 5वां सवाल, भाई कोई जाना नहीं, बहुत प्यार से सुनना। हमारे नबी ने 5वां सवाल पूछा, अल्लाह मैं अर्श पर आया हूँ। बोलो क्या? सुनते जाना, बोलो मैं। फिर कहा अल्लाह आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। बोलो। और अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं आसमानों पर नहीं हूँ, अल्लाह मैं अर्श में आया हूँ, मेहमान बनकर आया हूँ, आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। ए अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाए जब हजरत इब्राहिम जमीन पर थे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बनाए, हजरत मूसा जमीन पर थे। हजरत दाऊद के लिए लोहे को मोम बनाया, हजरत दाऊद जमीन पर थे। हजरत सुलेमान के लिए भले हवा को गुलाम बना दिया मगर वो जमीन पर थे। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं जमीन पर नहीं आपके अर्श में आया हूँ। अब बताओ आप मुझे क्या इनाम देने वाले हो? बोलो सुभान अल्लाह। अब ये बताओ आज मैं आपके अर्श पर आया हूँ, आया नहीं बुलाया गया हूँ, मेहमान बनकर आया हूँ, मुझे क्या इनाम देने वाले? भाई पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलता जाएगा, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाहु तबारक व तआला वलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन कुल्लि ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाँ मुझे जिनको देना था मैंने दे दिया। अरे इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया तो सुलेमान के लिए हवा को गुलाम बना दिया, लेकिन मेरे मुस्तफा में तुम्हें सबसे बड़ा इनाम देने वाला, क्योंकि सारे नबी मुक्तदी बनते हैं, मेरा मुस्तफा तू सबका इमाम बनने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।
नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। भाई सुनते जाना, सुभान अल्लाह बोलते जाना। अल्लाह ने फरमाया वलैसा कद आतैतुका फज़लन मिन कुल्लि ज़ालिक, सारे नबियों को मुक्तदी बनाया, तुझे सारे नबियों का इमाम बनाया, तेरा इनाम भी बहुत बड़ा होगा। अब सुनना, हमारे नबी ने पूछा लेकिन अल्लाह, और आगे बढ़े हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह इनाम बता देना, अल्लाह क्या इनाम आप मुझे देने वाले बता देना। अल्लाह ने क्या जवाब दिया? क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा ला ऐनुन रअत व ला उज़ुनुन समिअत व ला खतर अला क़ल्बि अहद। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा अर्श पर आए हो, बुलाए गए हो, मेहमान बन के आए हो। अल्लाह ने फरमाया मेरी कसम इतना बड़ा इनाम दूंगा आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं, किसी कानों ने सुना नहीं और किसी दिल ने सोचा नहीं। इतना बड़ा इनाम देने वाला ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी दिल ने सोचा। हमारे नबी और आगे बढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल करीब, क़ाबा क़ौसैनी औ अदना, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब। अल्लाह अब बता देना क्या देने वाला। चलो कपटिया वालों कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे भाई, माशाअल्लाह। क्या इनाम, अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम दूंगा ना आंखों ने देखा है, न कानों ने सुना है, न किसी दिल ने। अल्लाह ने फरमाया किसी नबी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि तुम नबियों के इमाम हो, सारे नबी मुक्तदी बने, मेरा मुस्तफा सबका इमाम बने, तो इनाम भी बड़े इमाम वाला होगा। अल्लाह क्या इनाम दोगे? अब सुनना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला अल्ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। ये मैंने अरबी में बताया, उलमा किराम समझ गए। आप मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? इन्हें पूरा मजमा साथ में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इनाम सुनो तो साथ में कह देना नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। इनाम सुनने के बाद देखो अल्लाह क्या फरमाते, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई। और आगे अल्लाह ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह फरमाते जहां जहां, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि जहां जहां, अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, जलसा-ए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी इनाम पूरा नहीं हुआ, आधे इनाम पर ही तकबीर लग गई। पूरा इनाम सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ए मुस्तफा, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे मुर्तज़ा, ए कलीमुल्लाह, ए हबीबुल्लाह, ए सफीउल्लाह, ए नजीउल्लाह, ए बशीर व नज़ीर, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे मुस्तफा तेरा भी नाम लिया जाएगा, लेकिन जो तेरा होगा, फिर बोलो जो तेरा नहीं। अब हम में से कौन कौन नबी के हैं? जो नबी का है वो डायरेक्ट अल्लाह का है। हाथ ऊपर करके बताओ भाई कौन कौन नबी के? अरे साथ में बोलो ना, हम सब नबी के हैं ना। तो जब नबी के हैं तो साथ में जवाब दे दो भाई, मोहब्बत करते हो? हाँ, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसा कैसा जवाब दो? मैंने कोई आपको घर की मोहब्बत के बारे में पूछा? अरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं, जवाब दो मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते थे, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का
पर मुस्तफा का दामन हाथ से जाने, नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। सब नबी के हैं ना? अच्छा, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? जल्दी जल्दी बताओ ना कोई नबी। एक बहुत अजीब वाक्य सुना हमारा। टाइम है ना मौलाना? कितनी देर तक मुझे बोलना है? हाँ? फजर तक? भाई मैं बगैर बीवी के आया हूँ, आपकी बीवियां नहीं। मैं निकाह कबूल करवाना सबका। आपको मालूम है हमारे नबी की शान? एक बार तब कह दो सुभान अल्लाह। साथ में एक मरतबा पूरा मजमा साथ में कहेगा हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अब नहीं पे जोर दे, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, हमारे मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा नहीं। तो भाई वो हम लोग थिएटर में जाते हैं, वो पिक्चर के हीरो को देखते हैं, कपटिया में आते हैं, बाइक पर बैठता है, जो स्टाइल उसकी है वो यहाँ स्टाइल करता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी आपने देखा होगा आजकल हमारे जवानों के बालों की स्टाइल आपने देखी कि नहीं देखी? हाँ, ये इस तरफ बाल नहीं, ये इलाका यतीम, इधर भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब, भाई पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और वो औरतों के अंबोड़े की तरह बाल बनाया और फिर क्या करेगा मालूम? थोड़ी थोड़ी होता कपटिया में ऐसा होता। ये कौन से तरीके के बाल है भाई? अरे आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आजकल वो हमारे जवान जीन्स पहनते, जीन्स समझते हो ना? पहनो, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन वो जीन्स फटी हुई पहनते। यहाँ कपटिया में देखा आपने? वो जीन्स पहनेगा, यहाँ से फटी होगी, यहाँ से फटी होगी। मुझे इतना ज्यादा नहीं मालूम था, मैं तो रात को 2 बजे बयान करके अपने घर की तरफ आ रहा था। मैंने हमारे एक बहुत बड़े दोस्त से उनके बेटे को देखा, जीन्स पहना हुआ, यहाँ फटी यहाँ फटी। मैंने कहा ए भाई जरा कब से भिखारी बना? मैंने कहा तेरा बाप करोड़पति को इतना भिखारी की तरफ? कारी साहब वो अब वहाँ तो गुजराती चलती है। मैंने मुझे कहता है तू थैंक यू, समझे आप लोग? यानी क्या हो गया તમે કેમ મને भिखारी કહો છો? यानी आप मेरे को भिखारी क्यों बोलते हो? मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ और मेरी BMW बाहर खड़ी हुई है। मैंने कहा बेटा मैं इसलिए भिखारी कहता हूँ कि तेरे को शायद मालूम नहीं तेरी जीन्स फटी हुई है। तो यूँ देखा, कहा कारी साहब आज बाजार में 2000 रुपया नहीं खरीदी, 2000 रुपये ये आज ही तो खरीद के लाया। तो मैंने कहा वो दुकानदार ने तुझे उल्लू बनाया, फटी हुई जीन्स दिया। अब सुनना कपटिया वालों, नाराज मत होना। उसने जो जवाब दिया, कहना कारी साहब आपको नहीं मालूम, आप लोग क्या बयान करते हो आ जाते हो, बयान करते हो आ जाते हो, जुम्मा पढ़ाया खुतबा पढ़ाया आ गए। कहा एक पिक्चर आई थी, उसने नाम लिया, मैं भूल गया, कोई हीरो का नाम लिया। कहा उसने जो डांस किया है और उसने जो जीन्स पहना है वो दोनों तरफ से फटी हुई थी, उसकी कॉपी करते हुए हमारे जवान डांस भी करते हैं और उनकी जीन्स भी फटी हुई होती है। मैंने कहा अच्छा वो हीरो ने फटी हुई पहना तो तुम सब जवानों ने भी? मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना। नहीं समझे? मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, वरना मालूम नहीं कहाँ कहाँ दुकानें खुली होती। क्या हाल है मेरे भाई? मेरे दोस्तों एक एक्टिंग कर रहा है, पर्दे के ऊपर ढोंग कर रहा है। अरे आप कोई भी थिएटर में जाओ, अल्लाह की कसम ढोंग है, अल्लाह की कसम झूठ है। आप बॉलीवुड में जाओ, हॉलीवुड में जाओ, अल्लाह की कसम ये शैतान है, ये नफ्स का धोखा है, ये हमें बेवकूफ बनाने का काम है। अरे करने वाला बेवकूफ, उससे ज्यादा देखने वाला बेवकूफ। कुर्बान जाओ हमारे नबी पर, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा? जो मैं पढ़ूंगा आपको भी पढ़ना है। चलो पढ़ना शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। कोई कर सकता है ऐसा हीरो? हाँ, सब जीरो बन जाए। ये सिर्फ हमारे नबी की शान है, इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। चलो इससे बड़ी बात बताओ, लेकिन पूरा मजमा साथ नहीं दे रहा। एक मरतबा फिर कह दो नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही, बोलो नारे तकबीर। मेरे साथ में
بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے، رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کرے، جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ کھڑے، فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا، اور ہمارے پیارے بیٹے دل خوش ہو جائے گا۔ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دائیں طرف حضرت ابو بکر، سبحان اللہ، بائیں طرف حضرت عمر۔ سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی، دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق۔ اچھا جا رہے سفر میں تینوں کے تینوں جا رہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا سفر میں جا رہے، جنگل کا راستہ ہے، سناٹا ہے، آواز آئی، بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا۔ آواز آئی، اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا آواز آئی، حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے، عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا، میں بھی سنا۔ حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا، معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی، چلو آگے چلے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے، حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے، پھر آواز آئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہیں، یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے، حضرت عمر یوں آگے بڑھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے، پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی، اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی ہے، سبحان اللہ بولو۔ ہمارے نبی مسکرائے، اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وأعرفہ ویسلم علی واسلم علیہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے، سامنے جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ کپٹیا والے ذرا زور سے بولیں گے، کون پہچان رہا ہے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، میں پورے واقعے پہ نہیں جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا گیا، بولو کہاں پر؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دعوت میں بلایا گیا۔ اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے، کھانا لگ گیا، ارے بولو کھانا۔ لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہ کرے کوئی صحابی، یہاں تو مولانا کو دعوت دو، مولانا کے شروع کرنے سے پہلے سامنے والے کی آدھی پلیٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اب سارے صحابہ سناٹے میں بیٹھے ہیں، ایک دعوت ہے اور دعوت دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے، بولو کھانے میں، بہت سننے جیسی بات ہے، کھانے میں زہر ملایا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ اچھا سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے کہ نبی شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا، ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا، بولو یوں لقمہ اٹھایا، پھر اس کو اور اوپر کیا، پھر اس کو اور اوپر کیا، پھر ہمارے نبی کے ہونٹ اور زبان سے وہ لقمہ لگا، جیسے ہونٹ اور زبان سے لگا وہ لقمے کے اندر سے آواز آئی، لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم۔ یہ سارے لوگ جانتے ہیں یہ حدیث کو، لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم۔ اس لقمے میں سے آواز آئی، اللہ کے رسول مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر ملا ہے، مجھے کھانا مت، میرے اندر زہر
जमीन पर रखो और सारे साहबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है। यहाँ उलमा किराम ने एक सवाल उठाया, बहुत दिलचस्प सवाल है, भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होंठ मुबारक से और जबान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं, सुभान अल्लाह, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल, अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चूमना चाहे। अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और कहे मैं नबी को पहचानता हूँ। अरे कपटिया वालों, एक बेजान पत्थर मोहम्मद को पहचाने, एक बेजान लुकमा हमारे नबी को पहचाने, हमसे बड़ा नालायक और गद्दार कौन होगा जो कलमा पढ़ते हुए भी नबी को नहीं पहचाने? बताओ कौन कौन मोहब्बत करता है नबी से? अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? दाढ़ी का है? अरे जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का ऊपर करते, यानी क्यों हाथ क्यों ऊपर करते हैं? यानी नबी को धोखा देना। मौला माफ करना, मैं साफ कहता हूँ, हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला। बोलो बोले कि नहीं बोले? कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया। कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला, हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते, हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का। अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करे, सबने दोनों हाथ ऊपर करे, क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा? आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारों जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का काम से होगा। और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना? क्योंकि उनके दौरे सफर में बंगाल का भी नाम आता है। बोलो सुभान अल्लाह। आपने सुना कि नहीं सुना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम? एक मर्तबा किसी ने आकर उनसे एक सवाल किया, कहा कि हजरत मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोजा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो हज भी करूं, मैं तो उम्रे भी करूं, लेकिन दाढ़ी न रखूं। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी क्यों नहीं रखे? कहा दाढ़ी रखने से बुढ़ापा जल्दी मालूम होता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरी उम्र 52 साल की होगी, ये तो चलो सब लोग मेरे को पहचानते, अगर मैं आऊंगा तो सब कारी अहमद अली आए, कारी अहमद अली आए। लेकिन अगर मुझे पहचानते ना हो और मैं ये दाढ़ी लेकर ये मजमे में आऊं और कोई 52 साल का क्लीन शेव वो भी इधर से आवे, अब इतना बड़ा मजमा मेरे को नहीं पहचानते, मैं दाढ़ी लेके यहाँ से आया, कोई बगैर दाढ़ी वाला आया, अब किसी को मेरे को हटाना होगा, उसको भी हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बोलेगा ओ चाचा साइड में हटो, और उसको बोलेगा ओ भाई साइड में हटो, यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, पूरा रिश्ता ही बदल गया। हालांकि 52 साल का वो, 52 साल का मैं, बस मैंने दाढ़ी रखा। तो दाढ़ी रखने से उम्र ज्यादा मालूम होती है। तो सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अल्लाह के वली ये दाढ़ी रखने से उम्र ज्यादा मालूम होती है। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपने बोलो सुभान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा, क्या उछलता हुआ जवाब दिया। फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते गए तो नबी नाराज होते गए। बोलो दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया। और फरमाया दाढ़ी
نبی ناراض ہوتے ہیں اور قرآن میں 22ویں پارے میں جاؤ جو اللہ کو ناراض کرے گا رسول کو ناراض کرے گا اللہ دنیا میں بھی لعنت بھیجے گا آخرت میں بھی جہنم دے گا اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے میرے نبی کو تکلیف دے دی جس نے میرے نبی کو ناراض کر دیا جس نے مجھے ناراض کر دیا اللہ فرماتے دنیا میں بھی لعنت ہوگی آخرت میں بھی لعنت ہوگی تو میرے پیاروں آج سے کون کون بالکل پکے تیار ہے بولو مصطفیٰ کا دامن میری آواز نہیں آ رہی بولو مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے آج عجیب معاملہ ہے مولانا جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ نہیں کرنا جو نہیں کرنے کو کہا وہ کرنا بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شادی کا معاملہ ہو بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے شادی میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے شادی میں لمبے لمبے منڈپ نہیں لگنے چاہیے شادی میں ڈھول باجے ناچنا گانا نہیں ہونا چاہیے شادی میں جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے جہاں ہمارے نبی نے روکا وہ کام ہم لوگ ارے بولو اور جس کام سے ہمارے نبی نے روکا وہ کر رہے اور جو کرنے کو کہا وہ کرنے کو تیار نہیں ابھی میں ہمارے والد مرحوم کا بھائی انتقال ہو گیا دعا کرو اللہ میرے والد کی مغفرت فرماوے یہ جو ہمارے دل خیر آبادی میں جو باتیں کہی نا جو پہلا مصرع آپ نے کہا نا کہ دیوبندی سے کیا مطلب بریلوی سے کیا مطلب اہل حدیث سے کیا مطلب بھائی ہم تو ایک ہی سے مطلب رکھتے ہیں اور وہ ہے ہمارے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں یہ بات کیوں بار بار دہراتا ہوں معلوم اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے کتنی مرتبہ پوچھنے میں آیا کتنی مرتبہ مجھے پوچھنے میں آیا مولانا آپ سننی ہے آپ دیوبندی ہے آپ بریلوی ہے میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور کیوں یہ جواب دیا کیونکہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کلمہ تھا میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں کلمہ تھا ہی نہیں جس گھر میں کلمہ ہی نہیں تھا میرے 2 یا 4 سال کی عمر کے بعد میرے ابا نے اسلام قبول کیا لیکن ابھی میرے ابا کا انتقال ہوا اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے بڑا مسئلہ آیا کہ بھائی انتقال ہو گیا کھانے کا انتظام کہاں لکھا کھانے کا انتظام بھائی جس کے گھر میں انتقال ہوا وہاں تو منع ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پکے گا نہیں اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے گھر کا انتظام کرے تو یہاں الٹا معاملہ ہے جنازہ روک کے رکھا مجھے کتنوں نے کہا مولانا پہلے کھانے کا انتظام میں نے کہا میرے نبی نے نہیں فرمایا جہاں ہمارے نبی نے کہا نہیں تو وہ نہیں چاہے پوری دنیا ہاں کہے اور جہاں ہمارے نبی نے کہا کرو وہ کریں گے چاہے پوری دنیا منع کرے جان دے سکتا مگر نبی کے قانون کو توڑ نہیں سکتا کون کون اس کے لیے تیار ہے تو کس کے بولے اب مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولنا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں آپ کو ایک بات سنا دوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں بولو کون سا خطبہ اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی کا خطبہ کتنا اچھا ہوگا بھائی اگر میں یہاں پہ کہوں کپٹیا میں کہ میں جمعہ تک رہوں گا اور میں جمعہ میں خطبہ پڑھاؤں گا تو بتاؤ آپ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی میں کہوں کہ میں جمعہ کا خطبہ پڑھاؤں گا بولو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ہوتا ہے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں خطبہ بھی پڑھائیں گے بولو ہوتا کہ کئی جگہ پر ہم خطبہ پڑھانے جاتے دعا کریں گے کپٹیا میں بھی آئیں گے انشاءاللہ بولو کسی دن اور خطبہ پڑھائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ باہر سے قاری صاحب آ رہے ہیں ان کا خطبہ بہت اچھا ہوتا اچھا اگر حرم شریف سے کوئی قاری صاحب آ جائے اوہو اللہ اکبر پورے لاکھوں کا مجمع جمع ہو جائے تو جب حرم شریف کے امام کا خطبہ اتنا اچھا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا پیارا ہوتا ہمارے نبی جمعہ کے دن خطبہ دے رہے سننا اس زمانے میں ایسا جیسا آپ لوگ بیٹھے ہو نا بس مسجد ویسی ہوتی تھی اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں ہوتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا ایک صحابی دور سے آ رہے جن کو جمعہ میں آنے میں دیر ہو گئی اچھا وہ صحابی کا نام بھی سن کے آپ کو تعجب ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود بولو کون حضرت عبداللہ ابن اچھا اتنے بڑے صحابی کو جمعہ میں کیوں دیر ہو گئی وہ خود فرماتے میرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں تھا کپڑے کا انتظام ہو گیا تو میں جمعہ پڑھنے کے واسطے آ گیا اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے سارے صحابہ بیٹھے ہیں اچھا اس زمانے میں ایسا ہوتا صحابہ بیٹھے ہیں پیچھے ان کے اونٹ کھڑے ہوتے وہاں ان کے جوتے چپل ہوتے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے آ رہے اچھا ہمارے نبی خطبہ دے رہے خطبے میں ہمارے نبی نے کوئی واقعہ سنایا
اور اس واقعے میں ہمارے نبی نے فرمایا اجلسو، بولو کیا فرمایا؟ اجلسو کے معنی آتے بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود دور سے آ رہے تھے، جہاں سارے اونٹ کھڑے ہیں، جہاں لوگوں کے جوتے چپل رکھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ارے بولو مجمع ادھر، اور بولو حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے پارکنگ میں جہاں اونٹ ہے، جہاں چپلیں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان دیکھا کہ سارا مجمع ادھر بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھر پیچھے بیٹھے۔ ہمارے نبی نے خطبے میں فرمایا ماں بالو کا یبن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا وہ عبداللہ ابن مسعود وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے سارا مجمع جمعہ میں ادھر بیٹھا ہے، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، آپ نے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں قلت لک یا ابن ام عبد، ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا، میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، اور واقعے میں نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے تم کو تھوڑی کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں تھوڑی وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہیں سے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا یا نہیں کہا، لیکن نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے، نبی کی آواز امتی کے کان میں آئے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، نہ بیٹھا ہوتا آگے قدم بڑھاتا اللہ میرے وہ قدم کو جہنم تک پہنچا دیتا۔ اچھا اتنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، آگے ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے خطبے کے بیچ میں، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا، جبرائیل تم کیوں آ گئے؟ کہا جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر وہی فیصلہ کر دیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا۔ اور قرآن پاک میں آیت آ گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی کلمے والا مرد ہوگا یا کوئی کلمے والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، ان کی مرضی آگے، اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، اپنی مرضی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اگر تم نے اپنی مرضی آگے کی تو سمجھنا وہ مرضی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو میرے پیاروں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں تو میں اب بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میری آپ کو ایک اپیل ہے کہ یہ کپٹیا میں ہم آئے، ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا جلسہ تیار کیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تیار کیا، آپ نے معلوم نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے، آپ نے نہ جانے کتنی لائٹیں لگائی، کتنی روشنیاں لگائی، اور کتنے علماء کو آپ نے دعوت دی، اور نہ جانے کتنوں کو کتنا اچھا کھلایا پلایا پہنایا۔ اللہ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں جلسے میں آئے، ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سنا، علماء کی تقریریں سنی، ہم نے بہت پیارے انداز میں نظم و نعت کو سنا۔ میرے پیاروں آئے اور چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان مہینہ ہمارے سر پر ہے اور رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، آج پورا کپٹیا اور دور سے آنے والے مہمانان آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ پکا کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ میرے کو 10 منٹ دیں گے، نہیں ہاں بولو نا 10 منٹ دیں گے انشاءاللہ، بس اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ۔ لیکن وہ 10 منٹ بہت قیمتی ہوگی جس میں ہمیں کام کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، میرے ساتھ میں بولو نا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پورا مجمع پہلے میرے سوال کا جواب دے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے بولے قیامت نہیں۔ اشرف الگ تھک گئے، تھک گئے نا آپ لوگ؟ تھک گئے؟ 10 منٹ تو دے دو، اب تو میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے 10 منٹ۔ ہاں سب سنیں گے انشاءاللہ؟ پھر پورا مجمع بولے قیامت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ بولو سبحان اللہ، اور پورا مجمع بولے قیامت ہے۔ سنو قیامت میں بہت جلدی بتاؤں گا، 10 منٹ میں بات ختم انشاءاللہ۔ قیامت میں سب جمع ہوں گے، بولو اللہ ہم سب کو جمع کریں گے، بولو قیامت میں اللہ ہم سب کو جمع کریں گے۔ پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا اللہ کی تجلی آئے گی، یا اللہ کی روشنی آئے گی، اور کیا آواز آئے گی معلوم؟ اللہ کی آواز آئے گی یا عبادی
उसजुदूनी, अल्लाह की आवाज आएगी, मेरे बंदो मेरे बंदो मेरे बंदो मेरी बंदियों, क्योंकि सब जमा होंगे, मर्द एक तरफ होंगे, औरतें एक तरफ होगी, सब जमा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मेरे बंदो मेरी बंदियों, चलो मुझे सजदा करो, मुझे सजदा करो, या इबादी उसजुदूनी, मुझे सजदा करो। एक कपटिया वालों, जितने फजर जोहर असर मगरिब इशा कितनी नमाजें हो गई? 5 नमाज पढ़ने वाले जो बंदे और जो बंदियां होगी ना, सब सजदे में। अशरफुल थोड़ी देर बैठ जाओ। जितने बंदे और बंदियां होगी, बोलो सब कहां पर? आवाज नहीं आ रही, बोलो सब कहां पर? किसको सजदा कर रहे हैं? अल्लाह को। बोलो किसको सजदा कर रहे हैं? और सजदा किसको करना चाहिए? अल्लाह। सब के सब अल्लाह को सजदा करे। अल्लाह क्या फरमाएंगे? अल्लाह फरमाएंगे, ए मेरे बंदो बंदियों, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, सर उठाओ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। और अल्लाह फरमाएंगे, मेरा फैसला है, जो नमाजी होता है वो जन्नती होता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते, प्यारे मेरे बंदे बंदियां, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, तुम नमाज पढ़ते जाओगे, मैं जन्नत के फैसले करता जाऊंगा। चलो बोलो, मैदान में से सब नमाजी चले गए, कहाँ चले गए? अरे बोलो ना, कहाँ चले गए? जन्नत में। बच्चे कौन मैदान में? बेनमाजी। भाई जब अल्लाह ने सबको जमा किया है, हमारी औरतों को भी, माओं को भी, बहनों को भी, बेटियों को भी, आपको भी, मेरे को भी, तो जितने नमाजी सब जन्नत में चले गए, तो फिर कयामत के मैदान में बचा कौन? बेनमाजी। अल्लाह उनको क्या कहेंगे? सजदा करो, ए सजदा करो, क्योंकि कभी फजर पढ़ा, कभी जुहर पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। अल्लाह कहेंगे सजदा करो। मालूम है, हदीस पाक में लिखा, ये जो कमर है ना, कमर का हिस्सा, इसमें अल्लाह जहन्नम का लोहा रखेंगे। वो लोहा रखेंगे जिसको अल्लाह ने 3000 साल गर्म किया होगा, वो लोहा अल्लाह यहाँ रखेंगे। और फिर अल्लाह कहेंगे सजदा करो। अब वो सजदा कैसा करे? वो तो रुको भी नहीं कर पाएगा। वो जैसा सजदा करने जाएगा, इतना जोर से चिल्लाएगा, अल्लाह बहुत तकलीफ होती है, अल्लाह अल्लाह आग लगी, अल्लाह अल्लाह लोहा जल रहा है, अल्लाह अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह। अरे वो रोएगा, खून के कतरे टपकेंगे, अल्लाह बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह कहेंगे सजदा करो। देखो वो सजदा करके जन्नत में चले गए, तुम भी जन्नत में चले जाओगे। और कहेगा अल्लाह मेरे से सजदा नहीं होता। ए कपटिया वालों, बड़ी देर के बाद अल्लाह कहेंगे, ए मेरे बेनमाजियों, ये मत कहो कि सजदा नहीं होता, मेरी कसम मैं करने भी नहीं दूंगा। अल्लाह फरमाते, मेरी कसम मैं करने, क्यों नहीं करने दूंगा? अल्लाह फरमाते, तेरे कान में अजान की आवाज आई, अरे कपटिया में अल्लाह का घर था, तेरा घर अल्लाह के घर के करीब था, अल्लाह ने तुझे मोटर बाइक भी दी थी, अजान की आवाज तेरे कान में आई, इकामत की आवाज तेरे कान में आई, तूने तेरे चचा और अब्बा को मस्जिद में जाता हुआ देखा, तूने तेरे बूढ़े दादा को मस्जिद में जाता हुआ देखा, तू तंदुरुस्त था, तूने मुझे सजदा नहीं किया। अल्लाह फरमाएंगे, मेरी कसम, इतना मजबूर कर दिया, अब तुझे सजदा करने नहीं दूंगा। और अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे, जैसे वो लोग जन्नत में गए, इनको आखिरी जहन्नम में जाके पटक दो। मेरे दोस्तों, इसलिए सीना ठोक कर कहते हैं, नमाजी जन्नती होता है और बेनमाजी, अरे बोलो ना, बेनमाजी। और ये मैं नहीं कहता, मेरे को क्या हक अथॉरिटी में किसी को जहन्नमी कहूं? ये जो मैंने वाकया बताया, ये कुरान में लिखा है। कुरान से बढ़कर कोई कलाम मैंने बोला, कुरान से बढ़कर कोई सच्चा कलाम। पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर 29, सूरे कलम, रुकू नंबर 2, पारा नंबर 29, सूरे कलम, रुकू नंबर 2। अल्लाह ने फरमाया, यौम युक्शफु अन साक़ व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम दिल्ला व क़द कानू युदऊन इला सुजूद व हुम सालिमून। अल्लाह फरमाते, कयामत के दिन मेरी तजल्ली आएगी, बेनमाजी को कहूंगा सजदा करो, सजदा करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह कहते, इनकी निगाहें झुकी होगी, इनके चेहरे पर लानत होगी। और अल्लाह कहेंगे, दुनिया में तू तंदुरुस्त था, तूने सजदा नहीं किया, करने नहीं दूंगा, जहन्नम के हवाले। इससे कपटिया वालों, ये मैंने डायरेक्ट कुरान से बात की, बल्कि पूरा बयान कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने रखा। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा ने कहा, जिसका रमजान बन गया, समझो उसकी जिंदगी और आखिरत बन गई। कौन कौन बनाने को तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 20 रकात तरावी हमको भारी। क्या करते मालूम? पहली, दूसरी, तीसरी तरावी में पूरी मस्जिद फुल, फिर चौथे में कम, पांचवे में कम, छठे में कम, फिर कब आएंगे मालूम? 27वीं को, जैसा कुरान खत्म करवाने आए हैं। भाई ये क्या मामला?
اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ میرا امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا. تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں پب جی میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زنا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے. ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا. وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا. قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا. اس لیے میرے پیاروں آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو. کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. آج سب کے سب توبہ کر لو. اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. یعنی آپ تیار ہو تو بولو میں، کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. سنیں گے انشاءاللہ. توبہ کر لو. کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا، اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں ابکو، یعنی میرا بندہ رو لینا، رو لینا، میرے ڈر سے رو لے، میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا. اے بندہ رو لینا. اچھا بندہ رونے لگتا نا، آنکھ سے آنسو نکلتا، اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گال پڑ جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے، جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو، اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا. کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے، لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے نبی نے فرمایا رو گے تو اللہ معاف کرے گا، رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ. بھائی سواری لے کر آئے ہوں گے نا، کوئی 2 ویلر، کوئی 3 ویلر، کوئی 4 ویلر، جیسے بھی آئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی، ہاں وہ دعا یاد کر لو. وہ سواری پر بیٹھو، دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی، وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ. رونے کا نہیں، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا؟ کیا وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف نہیں کرنے والا. فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف، اور بائک پہ بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف. ایسا اللہ کہاں ملے گا میرے پیاروں. مت ناراض کرو اللہ کو، ہمارے نبی کو مت ناراض کرو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے کلمہ دیا. میرے پیاروں کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئیں، حالات پہ حالات امت پہ آئے. لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سوچو، اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا. اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے. پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا. جیسے آپ سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ. میرے ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو. آج کی عشاء انشاءاللہ، موت کی عشاء انشاءاللہ، آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بلند آواز سے پکا ارادہ، مومن کا ارادہ، وعدہ مومن ہے. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اور ایک بات بتاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان. اور مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا، او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، پھر کہو آج پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا. لیکن کہتے ہیں اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، کیونکہ
क्योंकि मोमिन जिसके सीने में कलमा हो, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए आप लोग भी पक्का वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से घर जाएंगे, हमारी बीवी बच्चे सबको जाकर एक ही बात, नमाज नमाज नमाज, और अल्लाह की कसम नमाजी होगा वो जन्नती होगा। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई यहाँ जितने उलमा किराम बैठे, मैंने यहाँ कुर्सी पर बैठकर सबसे मुलाकात कर ली, मालूम है सबसे मुलाकात हो गई। वली होगा, उसका हाथ इसको लगेगा, अल्लाह इसको भी वली बना देगा। लेकिन मुलाकात में आप एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे को धक्का नहीं मारेंगे। आप कहेंगे तो मैं नीचे कुर्सी पर बैठ जाऊंगा और एक तरफ सारी सफे बनेगी। यहाँ के जितने भी इंतजाम करने वाले, जिन्होंने माशाअल्लाह इतना बड़ा इंतजाम किया, दुआ के बाद सबको एक तरफ कर देंगे, फिर एक एक करके आते जाएंगे मुलाकात कर। मेरा 1 घंटा जाएगा, मुझे गवारा है, लेकिन आप धक्का मारोगे ये मुझे गवारा नहीं। जहां पता चलेगा कि आपने भीड़ भाड़ में धक्का मारना शुरू किया, गाड़ी आगे बुलाई जाएगी, उस पर बैठ के चला जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारों, क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, किसी को तकलीफ देना हराम है, हम हराम काम नहीं करेंगे। बोलो, करने वाले सुकून से मुलाकात या नहीं कर सकोगे? नहीं, आप लोग पहले तय करो, ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे, एक तरफ रहेंगे, किसी को धक्कम धुक्की नहीं करोगे। अच्छा, मैं एक कार्ड लेकर आया हूँ, देखो ये जरूर लेके जाना, क्योंकि ये कोरोना और लोग हमको डराते, अब ऐसा होगा वैसा होगा। ये हमने बड़ी मेहनत से ये काम किया। एक तरफ दरूद इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ दरूद तुंजीना, यानी एक तरफ मसनून दरूद, एक तरफ मकबूल दरूद, और दोनों दरूद पर वादा है कि अगर कोई इसको पढ़ता रहेगा, जान में, माल में, आबरू में, इज्जत में बरकत होगी और हर किस्म की आसमानी जमीनी वबाओं से महफूज रहेगा। तो ये कार्ड भी याद रहे, तो आप लोग लेकर जाना।